یہ کہانی ہے اس بوڑھی ماں کی کہ جس بوڑھی ماں کو اپنے گھر سے نکال دیا گیا اور وہ اپنے بیٹے کی قبر پہ جا کر رونے لگی۔ پرانے زمانے کی بات ہے کہ ایک گاؤں میں ایک بوڑھی ماں اپنے بیٹے کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کا بیٹا ہی اس کا سہارا تھا۔ گھر میں ایک ننھا سا پوتا بھی تھا۔ ماں اپنے پوتے سے محبت کرتی تھی۔ زندگی سادہ مگر خوش تھی۔ کسی کو خبر نہ تھی کہ آزمائش آنے والی ہے یا نہیں۔ اچانک ایک دن اس کا بیٹا شدید بیمار ہو گیا۔ ماں گھبرا گئی اور فوراً علاج شروع کروایا۔ گاؤں کے حکیم کو بلایا، دوائیں دی گئیں مگر فائدہ نہ ہوا۔ ماں کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ گھر میں خوف کا ماحول پیدا ہو رہا تھا۔ بیٹے کی حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ ماں رات بھر جاگ کر اس کی خدمت کرتی۔ پوتا بھی اپنے باپ کے ساتھ بیٹھا جاتا۔ گھر میں خاموشی اور غم تھا۔ ہر کوئی دعا کر رہا تھا مگر تقدیر نے کچھ اور فیصلہ کر لیا تھا۔ ایک رات بیٹے کی سانسیں تیز ہو گئیں۔ ماں اس کے پاس بیٹھی رو رہی تھی۔ اس نے بیٹے کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ پوتا بھی ڈر کے مارے سہم رہا تھا اور پھر اچانک سب کچھ خاموش ہو گیا اور بیٹا دنیا سے جا بسا۔ ماں پر جیسے قیامت ٹوٹ پڑی ہو۔ وہ زور زور سے رونے لگی۔ پوتا بھی اپنے باپ کے لیے بلک رہا تھا۔ گھر میں ہر طرف ماتم چھا چکا تھا۔ لوگ جمع ہو گئے اور لوگوں نے بیٹے کا جنازہ اور بیٹے کو جا کر انہوں نے دفنا دیا۔ جنازے کے بعد گھر ویران ہو گیا۔ ماں بار بار بیٹے کو یاد کرتی۔ پوتا اس کی گود میں چپ ہو جاتا۔ وہ اسے دلاسا دیتی مگر خود ٹوٹ چکی تھی اور اس کی زندگی بدل چکی تھی۔ کچھ دن بعد گھر کے لوگوں کا رویہ بدل گیا۔ انہوں نے ماں کو بوجھ سمجھنا شروع کر دیا۔ کوئی اس کی عزت تک بھی نہیں کرتا تھا۔ وہ خاموشی سے سب سہ رہی تھی۔ پوتا ہی اس کا سہارا تھا۔ وہ اس کے لیے جیتی تھی۔ ایک دن گھر والوں نے فیصلہ کر لیا کہ انہوں نے ماں کو گھر سے نکال دیا۔ ماں نے بہت منتیں کی مگر کسی نے بھی نہ سنی۔ وہ اپنے پوتے کو اٹھا کر گھر سے نکل پڑی۔ دل میں اس کا شدید درد تھا۔ ماں سیدھی اپنے بیٹے کی قبر پر جا گئی اور وہاں بیٹھ کر وہ ماں رونے لگی۔ پوتا اس کے پاس خاموش بیٹھا تھا۔ وہ قبر سے باتیں کرنے لگی جیسے بیٹا اس کی باتوں کو سن رہا ہو۔ یہ منظر بہت ہی دردناک تھا۔ رات ہو گئی مگر ماں وہیں بیٹھی رہی۔ چاندنی قبر پر پڑ رہی تھی۔ ہوا ہلکی ہلکی چل رہی تھی۔ ماں اپنے پوتے کو سینے سے لگائے بیٹھی تھی۔ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ ان کا دل ٹوٹ چکا تھا۔ صبح ہوئی تو بھی میں وہیں تھی اور صبح پوری رات وہ بیٹھی رہی۔ کچھ لوگ وہاں سے گزرے۔ انہوں نے ماں کو دیکھا۔ ان کا دل بے سج ہو گیا اور نرم ہو گیا۔ انہوں نے پوچھا کیا ہو گیا؟ ماں نے اپنی ساری کہانی سنائی کہ مجھے گھر والوں نے اپنے گھر سے بھگا دیا اور میں اپنے بیٹے کی قبر پر آئی ہوں۔ لوگ یہ سن کر افسردہ ہو گئے۔ انہوں نے ماں کو تسلی دی، کچھ کھانا بھی دیا۔ ماں نے اپنے پوتے کو کھلایا، خود بہت کم کھایا اور وہ اب بھی غم میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ماں روزانہ قبر پر آتی، بیٹے سے باتیں کرتی، اسے اپنے دکھ سناتی۔ پوتا بھی اس کے ساتھ رہتا، وہیں کھیلتا اور سوتا۔ یہی ان کا ٹھکانہ بن گیا۔ وقت گزرتا گیا، لوگ ماں کو پہچاننے لگے۔ کچھ لوگ مدد کرتے، کچھ صرف دیکھ کر گزر جاتے مگر ماں ثابت قدم رہی اور وہ اپنے بیٹے کو نہ چھوڑتی۔ ایک دن ایک نیک دل آدمی وہاں آیا۔ اس نے ماں کو دیکھا، اس کا دل بھر آیا۔ اس نے ماں سے بات کی اور اس کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا اور یہ اس کی ایک نئی امید تھی۔ اس آدمی نے ماں کو اپنے گھر چلنے کو کہا۔ ماں نے پہلے تو انکار کیا کہ وہ بیٹے کی قبر کو چھوڑنا نہیں چاہتی مگر پوتے کی خاطر مان گئی اور اس کے ساتھ چل گئی اور زندگی کا نیا سفر اب شروع ہونے لگا۔ اس گھر میں ماں کو عزت ملی، پوتے کو محبت ملی، لوگ بہت اچھے تھے۔ ماں نے سکون محسوس کیا، دل کا بوجھ کچھ کم ہوا مگر بیٹے کی یاد اب بھی باقی تھی۔ پوتا بڑا ہونے لگا، وہ سمجھدار بن گیا اور اپنی دادی کا خیال رکھنے لگا، اسے خوش کرنے کی کوشش کرتا۔ ماں کو اس میں اپنے بیٹے کی جھلک نظر آنے لگی۔ وہ خوش بھی ہوتی اور رو بھی پڑتی تھی۔ ماں کبھی کبھی قبر پر جاتی اور وہاں دعا کرتی، بیٹے کو یاد کرتی، پوتا بھی ساتھ ہوتا، وہ بھی اپنے باپ کے لیے دعا کرتا۔ یہ لمحے ان کے لیے بہت خاص تھے۔ پوتا تعلیم حاصل کرنے لگا، وہ محنتی تھا، اس نے اچھی تربیت پائی، دادی کو دعائیں اور اس کے ساتھ دیں، وہ آگے بڑھنے لگا، اس کی زندگی سنور رہی تھی۔ وقت کے ساتھ وہ جوان ہو گیا، اس نے اچھی نوکری حاصل کی،
لوگ اس کی عزت کرنے لگے۔ وہ ہمیشہ اپنی دادی کو یاد کرتا، اس کی خدمت کرتا، یہ اس کی کامیابی کا ایک راز تھا۔ ایک دن اس نے دادی سے کہا کہ اب ہم اپنا نیا گھر بناتے ہیں۔ دادی کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ اس نے رب تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ مشکل وقت ختم ہو رہا ہے، خوشیاں لوٹ کر آ رہی ہیں۔ انہوں نے ایک چھوٹا سا گھر بنایا، سادہ مگر محبت سے بھرا ہوا۔ دادی وہاں خوشی سے رہنے لگی، پوتا اس کا خیال رکھتا، وہ دن رات دعائیں دیتی، زندگی ان کی خوبصورت ہو گئی۔ پوتا اپنی دادی کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتا تھا، وہ ہر بات میں اس کا خیال رکھتا۔ دادی بھی اسے نصیحتیں کرتی رہتی تھیں اور وہ ان پر عمل کرتا رہتا تھا۔ ان کا رشتہ مضبوط تھا اور محبت سے بھرا ہوا۔ ایک دن وہ دونوں قبر پر گئے، انہوں نے مل کر دعا کی۔ دادی نے بیٹے کو خوشخبری سنائی کہ اس کا بیٹا کامیاب ہو گیا۔ آنکھوں میں آنسو تھے مگر دل میں سکون تھا، کیونکہ وہ تو اپنی بات اپنے بیٹے کو نہیں سنا سکتی۔ جو دنیا سے چلا جائے وہ دنیا والوں کی باتیں کیا سنے۔ پوتا بھی جذباتی ہو گیا، اس نے اپنے باپ کے لیے دعا کی، اس نے وعدہ کیا کہ وہ ہمیشہ اچھا انسان بن کر رہے گا۔ دادی نے اسے گلے لگایا۔ یہ لمحہ بہت خوبصورت تھا، محبت اور وفا کی مثال پیش کر رہا تھا۔ وقت مزید گزرتا گیا، دادی بوڑھی ہو گئی، پوتا اس کا سہارا بن گیا۔ وہ اسے کبھی تکلیف نہ دیتا، ہر وقت اس کے پاس رہتا، یہی اس کی دنیا تھی۔ دادی اکثر ماضی کو یاد کر بیٹھتی تھی، پرانے واقعات یاد کرتی، اپنے بیٹے کو یاد کر کے روتی۔ پوتا اسے دلاسا دیتا کہ ہر بندے نے اس دنیا سے جانا ہے، وہ اسے ہنسانے کی کوشش کرتا۔ دادی اس پر فخر کرتی، یہی اس کی اصل کمائی تھی۔ ایک دن دادی بہت بیمار ہو گئی، پوتا بہت پریشان ہوا، اس نے ہر ممکن علاج کروایا مگر عمر اپنا اثر دکھا رہی تھی۔ دادی کمزور ہو گئی اور وقت قریب آ گیا۔ دادی نے پوتے کا ہاتھ پکڑا، اسے دعائیں دی، کہا ہمیشہ سچائی پر رہنا، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ پوتا رونے لگا، یہ آخری لمحات تھے۔ دادی نے آخری سانس لی، پوتا غم سے ٹوٹ گیا، اس نے دادی کو بیٹے کے پاس دفنا دیا۔ اب وہ دونوں ساتھ تھے، یہ ایک درد بھرا مگر مکمل منظر تھا، محبت ہمیشہ کے لیے جڑ گئی۔ پوتا اکثر ان کی قبروں پر جاتا، دعا کرتا، بیٹھا رہتا، ان کی یادوں کو زندہ رکھتا، لوگ اس کی عزت کرتے اور وہ ایک اچھا انسان بن چکا تھا۔ یہی دادی کی تربیت تھی۔ یہ کہانی ہمیں صبر اور وفا کی مثال پیش کرتی ہے۔ مشکل وقت ہمیشہ نہیں رہتا، جو صبر کرتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے۔ محبت کبھی ختم نہیں ہوتی، نیک دل لوگ ہمیشہ یاد رکھے جاتے ہیں اور یہی ان کی اصل کامیابی ہوتی ہے۔ دوستو، یہ فرضی کہانی دیکھنے کا بہت شکریہ۔ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔